بھائی شیر بیٹھو بات گل مکن لگی بس بہ جاؤ یہ ہر زمانہ پھل دینا یہ کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دینا مدینہ پاک صحابہ سے انہوں نے تامی پھل دیتا جدو بدر چلے گئے تامی پھل دیتا جدو امیر حمزہ میدان بدر کٹیاں کافران انہوں نے تامی پھل دیتا جدو آپ دا جگر کلیجہ کافران کٹ دیتا انہیں پھل تامی دیتا وہ صدا پھل دیتا ہاں یہ کلمہ تو یہ بات صدا پھل دیتا آج یہ نہیں ہے کہ بھائی جناب چنگا بیڑا ہوئے تو ماشاءاللہ وہ جی ساڑھا تو بیگ نال تعلق کی کوئی اے کیڑی بات گل کرنے والی ہاں جی جب اوکھ سوکار لیتے نعرے لا کے پیران دا لنگر کھا کے تے مولی خادم جنا آ جی بڑا سبحان اللہ تے جب اوکھا بیڑا نہیں انہیں کیا ہونی کیوں جی اے علماء بیٹھے نے پوچھو جب پہلے نبیوں دے بارے اللہ نے ذکر فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا اتنی مصیبتیں آئیاں پہلے نبی رسولہ تے انہاں دے منن والے تے وہ زلزلو اے زلزلے پڑھو ہے زلزلہ یزلزلو زلزلہ ہے جی کوئی دینی مدرسے دا طالب علم یہ صرف صحیح سنائے ہے کوئی میں سنا دے ہوں زلزلہ یزلزلو زلزلتاً فہو مزلزلن وزلزلہ یزلزلو زلزلتاً فذاک مزلزلن لم یزلزل لا یزلزل لا یزلزل لن یزلزل لن یزلزل الامر من زلزل تزلزل یزلزل یزلزل والنہی لا تزلزل لا تزلزل لا یزلزل لا یزلزل الظرف من مزلزل المزلزلان مزلزلات زلزلو این کر دیتا مصیبتہ دے پریشانیاں نے این ظلم نے این کر دیتا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ اس ویلے رسول بھی بول اٹھے انہاں نال یا اللہ ان تیری مدد کدوں آنی اے تے پہلے نا کہ جب حضور دے صحابہ دی گل آئی تے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا اگر زلزالاً شدیدہ بھی ہے مولانا یہ مفعول مطلق کے دی اگر صفت شدیدہ بھی ہے فرمایا میرے حبیب خندہ کاڑے دن جیسی صحابہ نے چوڑ کے رکھ دیتا ہاں اتھے صرف زلزلو اتھے زلزلو زلزالاً شدیدہ بھی ہاں جے تسی کوئی درس نظامی پڑھے ہوں گا تسی نچن لگ پڑنا سی بھائی صحابہ نال میدان خندہ کے ہویا کی تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے عرض کی تھی حضور پتھر بن کی بھی لڑائیاں ہوں دیاں ادھی کھجور کھا کے ایک ٹائم بھی حضور بسر اوقات ہوں گی اے نہیں ہونا کیا جب 50,000 کا لشکر ویکھیا پیٹ پتے پتھر پتے ہوئے ایک ٹائم حضور ادھی کھجور دینے سن ایک صحابی کسی نے بھی نہیں کیا حضور نے جو ٹھزابہ ہو رہا ہے سان ایک کھجور ادھی لب رہی اللہ نے پھر وہ صحابہ دا وہ جڑا اتھے قول نہ بولیا نا اتھے جڑیاں گلاں کیتیاں قرآن نے نقل کیتیاں جا کے اپنے گھر پڑھنا دے تو آنو جناب ساری رات ہے میں نشنال نہیں نہ جانے جب صحابہ نے وہ لشکر ویکھیا نا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا اوکھا ویڑا ویک کے پیچھے ہٹنا جنیاں دا کام نہیں ہوتا صحابہ نے دسیا جب اوکھا ویڑا آوے تو پھر اینج کر کے اللہ تعالیٰ فرمانا توجہ بھائی جب صحابہ نے ویکھا نا ہٹے لشکر تو انہیں کیا آجی تو لڑن نماز آنا آجی تو لڑن نماز آنا وما زادہم اللہ مولانا قسم با خدا جی میں صحیح ہوں میں اٹھ کے ناچ پاؤں وما زادہم اللہ ایمانا و تسلیما اللہ فرمانا انہاں دے ایمان ایک اور اضافہ ہو انہاں دے تسلیم و رضا میں جو اتھے اوکھا بیڑا آوے وہ نہیں جی ساڑھا تو کوئی ایسی تو بڑے شریف لوگ ہونے ہیں وہ کیڑے شریف ہو یا تو حضور دی عزت حملہ ہوئے تو گھر بیٹھے ایک شرافت ہے کہ میں غیر دی ہے دسو اپنی ایمان نہ کیوے جب حضور دی عزت حملہ ہوئے تو بندہ اپنی جان بچانا پھرے مولی خادم دی پگڑی بڑی قیمتی یہ استاد العلماء ہے ایک کیڑی استادی ہے یہ حضور دی عزت واسطے اپنی جان بچانا توجہ بھائی میں گالن مکان لگا جدو بھی حضور دی عزت آبرو تے ختم نبوت دی بات آوے تے ہی کہنا حضور جے میری جان قبول ہو جائے تو پھر جے میرے بچے کٹ جان تو اڑے رہا تھے پھر چاس نہیں آنے بلکہ آخری گل کر کے بڑی چاس آڑی گل ہے تو ہم ساری زندگی انشاءاللہ نشہ رہنا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا کی تھی حضرت سعد دی تسی سنا دینا جمعے تھے حضرت عبداللہ بن جاش دی میں سنا دینا انہاں دعا منگی انہوں نے کہا تسی دعا منگو میں جو آمین کراں گا میں آتا حضرت عبداللہ بن جاش دعا منگی یا اللہ
میدان عہد مارکا لگن لگا کہ کسی بڑے دشمن نال میرا واہ پاویں، پھر میں شہید ہو جاواں، پھر میرے نک کانوں کٹ دے دشمن، پھر میں نک کان کٹیاں تیری بارگاہ وچ پیش ہو جاواں تے تو پوچھے فیما جدیا انفقا و اذنکا، اور دس ہے عبداللہ بن جاش نک کان کدھر کی تینوں، تے میں عرض کرنا جدیا فیکا و فی رسولے کا، میں تیرے تے تیرے نبی دی خاطر کٹا کے آیا ہو کدھر کی تینوں، اے گل ہے تو پھر تو فرمائے صدقتا، تو پھر تو کہے ہو میرے بندے گل تو ٹھیک کی تو میرے تے میرے نبی دی خاطر نک کان کٹا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اسی اثر ویڑے ویکھیا، توجہ اسی اثر ویڑے ویکھیا عبداللہ بن جاش شہید بھی ہو گئے تے کافران نک کان کٹ کے نا مجھ دی رسی وچ پرو کے تے گلے وچ ہار بڑھا کے پائے ہوئے، نک کان کٹے ہوئے بندے دے ہوئے صحابی رسول تے دعا خود منگی ہوئے، اتنے کہتے ہیں نا حالات نہیں ٹھیک، آپ کو پتہ نہیں 72 سال حالات نہیں ٹھیک، کدوں حالات ٹھیک ہونے حالات ادھو ٹھیک ہونے جدو محمد عربی دے غلام صحابی رسول نے تیر ماریا نا کافرہ نے تے تیجنا خون دا فوارہ نکلیا باہر تے فرمایا فستو برب القعبہ، فرمایا اللہ دی قسم میں تے بازی جیت گیا، ادھو مسلمان کامیاب ہونے جدو تیر ایتھے لگے ہائے ہائے نہیں کرنی، لگا اللہ دی قسم میں تے بازی جیت گیا۔ بس یہی مقصد ہے، میں پیرہ کو آیا سیدہ کو آیا انہاں کو دعا لینا آیا، یہ دعا کر دیں ساری دنیا آخرت ساری یہ خوش ہو جان، ساڑھے نانی دی عزت دے پیرہ دے رہا تے نوکر تے ہمیشہ مالک خوشی ہوندے نا جب پیرے دار صحیح ہو، کیوں جی اس کو تینوں تو روٹی کوئی نہیں پانا، میں انہوں کھاما حضور دے نام دا تے جب اوکھا ویڑا آوے تو کہا نہیں میری میں تو ویل چیئر تے بیٹھے ہاں چونکہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں جب مرنا ہوندہ تو جیل جب واقعی مر جانا سی، لیکن تُسی بیکھو جی اللہ دی شان 10 منٹ میرے کو تھلے نہیں بیٹھا گیا، چیخاں نکل جانی ہیں، میں 6 مہینے تھلے کے میں بیٹھا رہا تے اس تو نکلن تو بعد میں امریکہ علاج واسطے بھی نہیں گیا، کوئی ڈاکٹرہ دی ٹیم نے آگے نہیں کہا کہ فلانی شاہ کمی ہو گئی، فلانی شاہ کم ہو گئی، فلانی شاہ کم ہو گئی، بڑا قریب ہے کہ یہ موت ہو جائے گی، تے روٹی بھی جیل کی کھاتی ہو گئی، بلکہ میری نظر اور تیز ہو گئی، حافظہ اور تیز ہو گیا، پہلے حدیث یاد کرنے لگا تھوڑا جا ٹائم لگتا سی، ان 2-3 باری پڑھو کنجے یاد ہو جائے، پڑھ دے وہاں جی سننی تھے جنہیں سننی ہاتھ کھڑا کرے بھائی لو جی عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند ابن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وناشتہی ان یصف لی منا شیئن تعلق بھی فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفر وأزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال كالعن يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام
سارے دوست ایک دفعہ سورت فاتحہ 3 دفعہ سورت اخلاص سب آخر دروشی پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. شاید اخی جو صحیح کلام پڑھا گیا، جو ذکر اذکار کی تھا، جو لنگر شریف پیش کی تھا گیا، اس تصواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس بنا دے وچ ہدیتاں تحفتاً پیش کر دیں، قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال اکرت شبیز آر پہ رب صابین تابین تبا تابین امہات المومنین صحابہ کبار اہل بیت اتخار امامین کریمین سیدات النساء سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خدی بارگاہ پیش کر دے، قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال چاروں سلاسل دے تمام بزرگاں سے پیش کر دیں، قبول و منظور فرما. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور پیر سید محمد معصوم شاہ صاحب، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب، پیر سید محمد حسن شاہ صاحب، سید محمد مدنی شاہ صاحب، سید محمد سعید شاہ صاحب، سید محمد ظریف شاہ صاحب دی بارگاہ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما. یا الہی جو کچھ صحیح کلام پڑھا گیا اس کا ثواب حاضرین مجلس سے جنہیں عزیز و کار فوت ہوئے سب واسطے پیش کر دیں، قبول و منظور فرما. یا الہی بیماران شفائے کاملہ عطا فرما، قرضداران قرض و نجات عطا فرما، ساری پریشان اللہ پریشانیاں دور فرما. یا الہی سارے علماء جڑے بھی تشریف لے آئے انہاں دے علم عمل وچ برکت عطا فرما. یا الہی رضوی صاحب نصیحت کاملہ عطا فرما. یا الہی سارے کو جتنے بھی دوست آئے ہیں ختم نبوت واسطے کام کرن دی توفیق عطا فرما، سانو دین واسطے کام کرن دی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین. رستہ کو خالی کر دینا مہربانی، کوئی بندہ بھی اگے ہونے کی کوشش نہ کرے. برائے مہربانی رستہ خالی، انتظامیہ دے باپ کے التماس گزارا کہ تھوڑی جی مہربانی کرنا رستہ خالی کر دینا جناب. برائے مہربانی رستہ خالی کر دینا جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑی جی محنت کرے آجے، تھوڑی جی کوشش کرے آجے بھائی جان. سبحان اللہ، رستہ خالی کر دیو. رستہ خالی کر دیو بھائی، مہربانی رستہ خالی کر دیو. Bem,